عائشہ میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ عائشہ تم ٹھیک تو ہو؟ عائشہ ہوش کرو، آنکھیں کھولو اپنی۔ میں تمہارے ابو کو بلا کے لاتی ہوں۔ ارسل، میں ابھی عائشہ سے باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں اسے گرمی برداشت نہیں ہوئی، اچانک باتیں کرتی کرتی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ارسل جلدی چل کر اسے دیکھیں کیا ہوا ہے اور جا کر ڈاکٹر کو لے کے آئیں، مجھے اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ارے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسکول سے آئی، میرے ساتھ کھیل رہی تھی، پھر کیا ہو گیا اچانک؟ تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، تم تب تک اس کا دھیان رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ اچانک سے بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ ارے آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بڑے تو گرمی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ بچے یہ کیسے اتنی گرمی کو برداشت کریں؟ اوپر سے آپ کے گھر کوئی کولر یا اے سی بھی نہیں ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، اگر بچی کی صحت یابی چاہتے ہیں تو جلد از جلد کسی اے سی یا کولر کا انتظام کریں، کیونکہ اسے خطرناک حد تک ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن ارسل اور رانیہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارسل ہمیں کچھ بھی کر کے اے سی کا انتظام کرنا ہوگا، ہمیں اتنے پیسے اکٹھے کرنا ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بچی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میری جان ہے اس میں۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنے مالک سے بات کریں، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کہیں کام ڈھونڈ لوں، پیسے کہیں نہ کہیں سے اکٹھے کر کے ہمیں اے سی تو لگوانا ہی پڑے گا۔ رانیہ کے کہنے پر ارسل اپنے مالک سے بات تو کرتا ہے کہ وہ اسے پیسے دے دے، اس نے گھر میں اے سی لگوانا ہے، اس کی بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اس کا مالک اسے دو ٹوک سنا دیتا ہے کہ تم لوگ بھک منگے پیسے مانگنے آ جاتے ہو، کوئی پیسے نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بیگم صاحبہ، میں مجبور ہوں اور غریب بھی ہوں، میری بچی بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے ہیٹ سٹروک ہوا ہے، گھر میں اے سی لگوانا بہت ضروری ہے۔ بیگم صاحبہ آپ تھوڑی اچھی تنخواہ پر مجھے اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کام پہ تو میں تمہیں رکھ لوں، لیکن یاد رہے کہ تمہیں صرف 10,000 ہی ملے گا مہینے کا، اور ہاں چھٹی کوئی بھی نہیں کرنی، ورنہ اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور رانیہ اے سی کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اپنی مالکن کے گھر سارا دن کام کرتی، وہ ان کے گھر کا سارا کام کرتی، جھاڑو پوچھا برتن ہر چیز۔ امی آپ روز مجھے گھر چھوڑ کر کام پر چلی جاتی ہیں، امی میرا دل نہیں لگتا، میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی ہے، آج آپ کام پہ نہ جائیں؟ ٹھیک ہے میری بچی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اب تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس طرح رانیہ نے عائشہ کے کہنے پر چھٹی تو کر لی، لیکن جب اگلے دن کام پر گئی، آ گئی میڈم تم سیر سپاٹے کر کے، مل گئی فرصت تمہیں؟ کل سارا دن میں تمہارا انتظار کرتی رہی، پورا گھر گندا ہوا پڑا تھا، اور تم بنا بتائے چھٹی کر کے گھر بیٹھ گئی۔ جب میں نے بولا تھا کہ میں ایک بھی چھٹی برداشت نہیں کروں گی، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بنا بتائے چھٹی کر لو؟ میں نے نئی میڈ ڈھونڈ لی ہے، اب تم جا سکتی ہو، اور ہاں باہر میز پر 500 روپے پڑے ہیں، جاتی ہوئی لیتی جانا، یہی ہے تمہارا معاوضہ، اور واپس مت آنا۔ بیگم صاحبہ یہ ظلم نہ کریں، میں نے جان بوجھ کر چھٹی نہیں کی، میری بچی بہت چھوٹی ہے اور وہ بیمار رہتی ہے، کل اس نے کہا کہ نہ جائیں تو میں نہیں آ سکی، وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ بیگم صاحبہ میرا معاوضہ 500 روپے تو نہیں بنتا، میں نے بہت دن کام کیا ہے، بیگم صاحبہ یہ ظلم مت کریں۔ رانیہ کی مالکن نے اس کی ایک نہ سنی، اس طرح وہ بیچاری پریشان روتی دھوتی گھر کی طرف چل پڑی۔ لاٹری لے لو، لاٹری لے لو، ارے مختلف قسم کے انعامات ہیں، پہلے آؤ پہلے پاؤ اور مالا مال ہو جاؤ۔ ارے اے سی، کولر، واٹر کولر، فریج، اور تو اور کیش کے انعامات کے حقدار بن جاؤ۔ بھیا مجھے بھی لاٹری کا ایک ٹکٹ دے دو، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ قرآن اندازی کس دن ہوگی اور انعامات کس دن تقسیم ہوں گے۔ ہاں ہاں بہن، 500 کی ٹکٹ ہے، تم بھی لے جاؤ، قرآن اندازی 3 دن بعد ہوگی، انعامات بھی ساتھ ہی ملیں گے۔ 500 کا لاٹری کا ٹکٹ لے کر رانیہ گھر کی طرف چل دی۔ ارسل آج بہت برا ہوا، میری مالکن نے کل چھٹی کرنے کی وجہ سے مجھے کام سے نکال دیا اور صرف 500 روپے دیے، لیکن ایک اچھی بات بھی ہوئی، پتہ ہے کیا؟
جب میں آ رہی تھی تو راستے میں لاٹری کے ٹکٹ بک رہے تھے. 500 کا میں نے بھی ٹکٹ لے لیا. انعامات میں اے سی، فریج، کولر اور کیش بھی ہے. مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ضرور ملے گا اور میں بہت دعا بھی کروں گی. ارے رانیہ، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے بھی لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے. میں نے بھی وہیں سے ٹکٹ خریدا ہے. کٹھے ہی چلیں گے قرآن اندازی کے دن. ہاں سجیلا بہن، تمہیں تو پتہ ہے کہ عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اسے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. اس لیے میں نے سوچا میں وہ ٹکٹ لے لوں. اے سی نہ صحیح تو کیش تو ضرور ملے گا. تو ہم اے سی خرید لیں گے. اس لیے مجھے پوری امید ہے اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اے سی یا کیش نکل آئے. ارے ان انعامات کے معاملے میں تو میری قسمت کبھی بھی اچھی رہی ہی نہیں. کیوں نہ میں رانیہ کے ٹکٹ کے ساتھ اپنا ٹکٹ چینج کر لوں. ہو سکتا ہے انعام نکل ہی آئے. یہ سوچ کر سجیلا نے رانیہ کا ٹکٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا ٹکٹ وہاں رکھ کر چلی گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے قرآن اندازی کا دن بھی آ گیا. سب کو کوئی نہ کوئی انعامات ملے اور جب سجیلا کی باری آئی تو اس کے لالچ کی وجہ سے اس کے لاٹری کے ٹکٹ پر کوئی بھی انعام نہ نکلا. وہ بیچاری بہت پچھتائی کہ آخر اس نے ٹکٹ چینج کیوں کر لیا. اور جب ارسل اور رانیہ کی باری آئی تو ان کے ٹکٹ پر اے سی اور 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا. وہ دونوں تو بہت خوش تھے، لیکن سجیلا اپنی حرکت پر بہت زیادہ پچھتائی. رانیہ اور ارسل اے سی اور کیش انعام پر بہت زیادہ خوش تھے. انہوں نے کیش انعام کو سنبھال کر رکھا تاکہ اے سی کے جو ہر مہینے بل آئیں گے وہ اس سے ادا کر سکیں. اس طرح وہ خوشحال ہو گئے.